السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگم محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے، اس کے ساتھ پاکستان بھی لاک ڈاؤن ہے۔ تو اس میں لوگوں کو پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور ان میں سے اسکولس جو کہ بچوں کے لیے ہے، کالجز، یونیورسٹی، ان میں بھی پریشانیاں بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ تو اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ شیرازی صاحب، وائس چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکول کے اور اینڈ کالجز ایسوسیشن کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ سر، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، پورا ملک کی لاک ڈاؤن ہے، اس سے تعلیمی جو کیا کہتے ہیں سرگرمیاں ہیں اس پہ بہت اثر پڑا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اثر اور کتنے دن کنٹینیو رہے گا؟ اگر یہ اٹھتا بھی ہے تو اسکولوں کو اس میں کس طریقے سے اوپن کرنے کا آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا۔ تو یہ ایک وبا عالمی ہے، اس کے بارے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی ٹائم فریم ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا، لیکن ہم دعا گو یہ ہیں کہ یا اللہ کہ جلد از جلد اس وبا سے چھٹکارا دے۔ اور جہاں تک اسکولز کا ایجوکیشن کا واسطہ ہے تو ڈیفینیٹلی طور پر جہاں پہ بہت سارے معاملات اور اپسیٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے ایجوکیشن بھی ہے۔ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ہمیں اس میں احتیاط کر کے اگر 1-2 ماہ ہمیں ضائع ہو رہے ہیں اس کو متبادل طور پر لایا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بہتر سسٹم بن سکے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ہی پریشان ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر ہم اگر ایجوکیشن پہ آ جائیں تو پیرنٹس کی یہ بڑی کمپلین آ رہی ہیں کہ فیسز کے معاملے میں وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کمانے تو جا نہیں رہا ہے، انکم کا ذریعہ سب کا بند ہو چکا ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ نہیں سمجھتے اسکولس کو خود انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ اس کو کہتے ہیں فیسز تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ کر دیں؟ گورنمنٹ کے احکامات کی کیوں ضرورت تھی؟ جی الحمدللہ، بات یہ ہے کہ اس بات کو کچھ زیادہ اچھالا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر سال پرائیویٹ سیکٹر، یہ تو 20% کی بات کی گئی ہے، ہم اس سے کئی گنا زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آرڈر کیا، ہم اس آرڈر کے پابند ضرور ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ والدین اس معاملے میں پریشان ہیں یا ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی پرائیویٹ اسکول والدین کو پریشان نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک سرکولر پہلے جو جاری کیے گئے انہی سرکولر کو بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ 20% کا کوئی فارمولہ نہیں آیا تھا۔ ہمارے سعید غنی صاحب منسٹر آف ایجوکیشن نے یہ لیا، ہمیں آرڈر کیا اور ہم اس کے پابند ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ اسکول کسی والدین کو زبردستی کہہ رہا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین اس میں تھوڑا سا گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاں پر انہیں چاہیے تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف آنا تو وہ وہاں پر آتے اور وہاں اپنی بات چیت کرتے۔ جو نہیں دے سکتے ہم انہیں معاف بھی کر رہے ہیں، 50% بھی دے رہے ہیں، 100% بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم کہ میرے اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کے والدین کی کیفیت کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے کی کیفیت اچھی ہے، تو ان سے ایسے بھی والدین ہیں کہ یقین کیجئے کہ وہ آتے ہیں، سر کوئی بچہ غریب ہے، کوئی والدین غریب ہے تو آپ ہمیں ان کی فیس ہم پیڈ کریں گے۔ یہ جذبہ ہمارا پاکستان میں بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اسپیشلی ہمارے کراچی کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ایسے خام خواہ واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ووچر جو پہلے ایشو کر دیے گئے تھے وہ چلے گئے، اب انہی ووچرز کو دکھا کر یہ شروع ہے۔ آپ اس کے اوپر ڈیٹ دیکھیں، وہ ڈیٹ کیا ہے؟ فروری کی ہوگی، کیونکہ فروری میں ہمیں بند کر دیا گیا تھا، مارچ کے مہینے میں ہماری فیسز نہیں آ پائیں، بہت سارے پیرنٹس کے، ہمیں الاؤ کیا گیا کہ آپ ٹھیک ہے آفیسز کھولیں، لیکن اس آفیسز کھولنے میں جو در پردہ پہلے کھول رہے تھے ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹی، ایف آئی آریں کٹ جانے سے وہ ڈر گئے، وہ آرام کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہم معاشرے کا مقدس ترین جز ہیں۔
ہمیں اگر ہمارے خلاف کوئی FIR آئے گی یا تھانے میں جائیں گے تو ڈیفینیٹ طور پہ ہم ڈسٹرب ہوں گے، جو اس ڈسٹربنس کی خاطر پہ مجبور آرام کر کے بیٹھنا پڑے گا. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ والدین کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی گئی کہ بھئی آپ 100% آپ نے یہ فیس ہمیں لازمی طور پہ جمع کروائیں گے ورنہ ہم نکالیں گے، جو اکثر پیشتر بہت ساری باتوں میں سوشل میڈیا پہ بھی سننے میں آتا ہے. الحمدللہ ہمارا مکمل تعاون ہے تمام پرائیویٹ سکولز کا، جو اسپیشلی جو ہمارے لیول کے چھوٹے لیول کے سکول ہیں. میں بہت بڑے ہائی فائی سکولز کی بات نہیں کروں گا جن کا 20,000 25,000 50,000 فیسز ہیں، وہ علیحدہ کیٹیگری ہیں. جو ہمارے لیول کے سکول ہیں، چھوٹے لیول کے سکول ہیں، جو 300 سے لے کر 3,000 تک فیس پے کر رہے ہیں، یقین کیجیے یہی والدین ڈسٹرب بھی ہیں، یہی مستحق بھی ہیں، انہی کی ہم ہیلپ بھی کر رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی اسکول کے حوالے سے کوئی بھی ایسا آپ کو اسکول نہیں ملے گا کہ جہاں پر انہیں کی زیادتی کی ہو، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کچھ ہی لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کچھ لوگوں میں آپ کی ایسوسیشن میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کے خلاف اگر ایسے وہ ملوث ہوتے ہیں ان چیزوں میں تو ان کے خلاف کیا چیزیں کرتے ہیں آپ؟ ہم بالکل بھرپور طریقے سے مذمت کریں گے. پہلی چیز یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ ایسا ایک سنگل کیس بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہم ذمہ داران ہیں، ہمارا سب سے واسطہ پڑ رہا ہے، ہم ایک ایک سے خبر گیری لے رہے ہیں. ماشاءاللہ اپنے بل بوتے پر کہیں سے ادھار لے کر بھی انہوں نے اپنے اخراجات پورے کر لیے، ٹیچرز کو سیلری بھی دی. کوئی اگر نہیں دے پایا تو وہ انشاءاللہ دے دیں گے، وہ روابط میں ہیں، ایک دوسرے سے ہیلپ لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں تک کوئی بھی اگر ایسا اسکول کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا ممبر ہے یا ہمارا ممبر نہیں ہے، غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام کا ہر بندہ مذمت کرے گا، تو ہم بھی اس کی مذمت کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکولس کی طرف سے یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے 20% کٹ کریں، لیکن وہ اسکولوں نے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں خبر ہے یہ ہوا میں اڑا دی ہے، آرڈر ہوا میں اڑا دیے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کٹ وٹ. ان کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ایکشن لینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیول کے سکولز ایسے نہیں ہیں. لیس دین 5,000 والے لوگ بڑے منظم ہیں، اچھے انداز سے ایجوکیشن دے رہے ہیں. ان کا واسطہ ڈائریکٹ والدین کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائریکٹ بچے کے ساتھ ہے، وہ اساتذہ کے ساتھ ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی کمپلینس دیکھنے میں آئی ہیں کہ اسکول تو ایک جگہ اپنی فیسز لے رہے ہیں جو یہ دن گزرے ہیں ان کی جہاں پہ بچے نہیں گئے تعلیم حاصل کرنے جن دنوں میں، اور پھر دوسری جگہ وہ ٹیچرز کو پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. یہ بھی کمپلینس آ رہی ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلینیں آئی ہوں گی، ضرور آئی ہوں گی، کہ میڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی پرابلم کچھ ہوتے ہیں. پرائیویٹ سکولز، ہر اسکول ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس سارے پلس کوئی اماؤنٹ موجود ہو. جن ٹیچرز کو اگر سیلری ابھی تک نہیں ملی، یہ میں ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ انہیں ضرور ملے گی. کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں رہے گا کہ اس کو سیلری نہ ملے، اور نہ ہی کوئی بھی اسکول والے کسی ٹیچرز کو نکالیں گے، کیونکہ جب ہمارے پاس یہ آ گئے یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. ٹیچرز، بچہ، والدین، اسکول، یہ ہم ایک فیملی ہیں. ہم نے مل کر بچے کو پڑھانا بھی ہے، معاشرے کو بھی سنبھالنا ہے. ہم نے بہترین تعلیم و تربیت کرنی ہے. اگر کہیں پہ ہمارا فالٹ ہے تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس فالٹ کو دور کرنا ہے. اچھا، بینگ وائس چیئرمین، آپ نہیں سمجھتے یہ جو بچوں کا یہ جو ایجوکیشنل ایئر ضائع ہو رہا ہے، اس کے متبادل میں آپ لوگ کوئی کیا کہتے ہیں تعلیمی نظام لا رہے ہیں جسٹ لائک کہ آن لائن ایجوکیشن یا کچھ اور؟ جی الحمدللہ ہم اپنی چادر میں رہ کر جو جس لیول کا ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے اور بہت اچھا طریقے سے کام کر رہا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم واٹس ایپ کے ذریعے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ایک نظام چلایا ہوا ہے تاکہ بچہ گھر کے اندر انگیج رہے. بہت سارے والدین وہ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں کہ آخر یہ بچے کو 4-5 ماہ بالکل ضائع ہو رہے ہیں.
کیونکہ اگر ایک بچے کو 2 دن بھی اگر اسکول وہ نہ جائے تو جب وہ دوبارہ جاتا ہے اس کی وہ یکسوئی نہیں رہتی, وہ دلچسپی نہیں رہتی. تو اس طریقے سے یہ جب اتنا ٹائم گزرے گا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. تو اس کی ڈسٹربنس کو دور کرنے کے لیے ہم نے مختلف انداز اپنے ہیں, جس میں اسپیشل انداز ہے, واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہے, اسکائپ کے ذریعے بھی ہے, اور انٹرنیٹ کے تھرو ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے والدین کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے ایک اگر تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل جاتا تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے ٹیچرز کو, ان کے والدین کو کچھ نہ کچھ ورکشاپس وغیرہ بنا کر, کچھ سسٹم ایسا کر کے ان کی ایک ٹریننگ دے دیتے. ٹریننگ دے کر پھر ان کو اس حوالے سے ایک بہترین سیٹ اپ دے سکتے تھے. اچھا, ابھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بچے ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سافٹ کاپی کے تھرو مطلب کہ پرنٹ وغیرہ کروا کے آپ لوگ گھروں میں بھیج دیں, یہ پاسبل نہیں ہے؟ جی الحمدللہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ چیز کی ہے. ہم نے فوٹو کاپیز وغیرہ کرا کے ہوم ورک جو ہمارے پاس بنے ہوئے تھے وہ ہم نے ہمیشہ پورے سال کا ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے, اس سیٹ اپ کو تیار موجود ہے. تو ہم نے والدین کو سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آ کے لے جائیں, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہے کہ وہ اگر آ کے نہیں لے سکتے تو ان کو ہم نے واٹس ایپ کیا ہے, ای میل کی ہے کہ تاکہ آپ اپنی اس کی کاپی باہر سے نکلوا لیں. لیکن باہر سے فوٹو کاپی کرانے کے لیے ان کے پاس فوٹو اسٹیٹ مشینیں بند ہیں. تو اس کو باقاعدہ طور پہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر ٹائمنگ رکھی ہے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک تقریباً اسکولز نے, بعد نے 10 سے 1 ٹائم بھی رکھا ہے. تو یہ ٹائمنگ میں آئیں, آپ اسکول سے رابطہ کریں اور وہاں سے سافٹ کاپی لیں, اور سافٹ کاپی کے اوپر جو ہے نا آپ بچوں کو کام کرواتے رہیں, انہیں انگیج رکھیں. اچھا, پنجاب میں لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ آن لائن تعلیم کا انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. سندھ میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی, سندھ میں تھوڑی چیزیں مس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ میں اس طرح کی آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ابھی تک اچھی طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے؟ نہیں الحمدللہ ہمارا سندھ بہت بہتر ہے. اسپیشلی ہم کراچی میں کہیں کہ آلریڈی یہ تو لاک ڈاؤن کا سسٹم بعد میں ہوا, ہمارے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں اس چیز کو اویل کر رہے ہیں, پہلے سے آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں. ان کا سسٹم آن لائن بھی چل رہا ہے, کیونکہ وہ اب جو اسکولنگ سسٹم آ گیا ہے وہ ٹیوشن اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ بھائی ٹیوشن کی بجائے آپ بچہ جو اسکول سے اسے کام ملا ہے وہی کام اس کو آن لائن ٹیچرز اسکول کی طرف سے جو ہے نا گھر پہ مل رہا ہے. تو وہ بچہ ڈبل اخراجات کی وجہ سے, ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ آلریڈی اویل کر رہے ہیں. ہمارے کراچی میں اسپیشلی بہت اچھا یہ سسٹم ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ انٹیریل میں بھی بہت اچھے اچھے اسکول پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ آن لائن نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے. لیکن وہاں پر ہمارا میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی بہت اچھے انداز سے نہیں, آپ کی اس چیز کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے. اگر آپ لوگوں نے ایک ٹیوشن کو کٹ کرنے کے لیے کچھ چیز کا انیشیٹو لیا ہے تو بہت اچھا ہے. ٹیوشن سے یاد آیا, میں نے کچھ ایسے اسکول بھی دیکھے ہیں, اور بلکہ میں سب نہیں دیکھے ہوں گے, اتنی فیس لیتے ہیں, پھر اس کے بعد شام کے ان کے بچے ٹیوشن بھی جا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت پرانا سسٹم ہو گیا, اس کے اوپر تھوڑا کچھ کریں آپ لوگ پلیز. ہم تو جو ٹیچرز ہیں وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ٹیوشن کی طرف جائے, لیکن والدین مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں ٹیوٹر پہ. اگر وہی کام والدین بذات خود کریں, بچے کو صرف اور صرف اتنا کہیں ٹیوشن میں کیا ہے کہ جو کام آپ کو اسکول میں ملا ہے وہی کام آپ نے ٹیوشن میں کرنا ہے. اگر وہ والدین یہ کہیں کہ بیٹا آج آپ کو کیا ملا کام, بیٹھو کرو, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اخراجات بھی بچیں گے, اور اسپیشلی آپ کی نگاہ میں بچہ بہتر سے بہتر ہوگا. اچھا, اسکول سے ایک جرنل جو کہتے ہیں لوگ پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے, جو کہ چھوٹے پیرنٹس ہیں, مطلب کہ جن کی انکم تھوڑی لو ہے, ان کی اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ اسکول والے جو ہیں وہ بکس اور یہ چیزیں لینے کے لیے اپنے اسکول میں ہی بولتے ہیں اسکول سے ہی لیں. یہ تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک پازیٹیو بات بھی ہے اور ایک نیگیٹو بات بھی ہے. کوئی بھی اسکول اگر ایسی چیزیں دے رہا ہے, آپ اس کو یہ دیکھیے کہ کیا بچوں کو سہولت کی خاطر دے رہا ہے یا خود اپنی سہولت لینے کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ وہاں پر والدین کو در بدر ٹھوکر کھانے کے بجائے
بجائے یہ کہ آپ کسی ایک بک ادھر سے لیں، 2 بکیں وہاں سے لیں، 3 بکیں وہاں سے لیں، یہ ڈسٹربنس، پلس آپ کو وہ بک وہاں سے مہنگی پڑ رہی ہے. اسکول والے اگر وہ فیسلٹی دے رہے ہیں، وہ اگر اس کو جو پیکیج سستا کر کے دے رہے ہیں، تو میں خیال یہ اچھی بات ہے. اور لیکن اس کو یوں جوڑنا کہ نہیں جی یہ کھال اتار رہے ہیں، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے. نہیں، اکثر اوقات پیرنٹس کا یہی کمپلین ہوتا ہے کہ اگر وہ اس اسکول سے بکس لیتے ہیں تو وہ تھوڑی مہنگی پڑتی ہیں، تو اس میں تو پھر یہ الزام در الزام ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بچہ، والدین اور اساتذہ، یہ 3 پہیے والی گاڑی ہے، یہ مل کے ہی چلتے ہیں. اگر ہم یہ الزام لگائیں کہ بچہ ایسا ہے تو بھی مناسب نہیں ہے، والدین ایسے ہیں، اساتذہ ایسے ہیں، نہیں. ہمیں اگر کہیں پر ایسا پرابلم نظر آ رہا ہے تو ہمیں وہاں پہ مل کے بات چیت کر لینی چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. جب ڈسکس کریں گے تو یقین کریں کہ میرے نالج میں کوئی بھی ایسا اسکول نظر مجھے نہیں آتا. اچھا، پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ انف ہے یا اس میں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس میں بہت سخت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس ٹائم ہمارا ایجوکیشن کو لٹریسی سیٹ اپ بہت ہی ڈاؤن ہے. ہمیں ہر لحاظ سے، جہاں تو صرف بچے ہی نہیں بلکہ ہمارے ٹیچرز کو بھی اور والدین کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ بچہ کیا ہے، ہم نے بچے سے بہت ساری توقعات تو بہت زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن بچے کے معیار پر ہم نہیں جاتے. اس کو کہاں کیسے کس طریقے سے ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. دیکھا کہ بچے کو کچھ نہیں آ رہا، مار دھاڑ شروع کر لی، والدین کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی. ہمیں ایک پراپر ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنا چاہیے. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ بچے کی آپ کیپیسٹی دیکھیں، وہ کتنا ابزرو کر سکتا ہے، کتنی اس کی کیپیسٹی، کتنا وہ لے سکتا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو ٹیچ کیا جائے، تو یہ اچھی چیز ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نہیں سمجھتے گورنمنٹ کی طرف سے جی ڈی پی پہ جو ایجوکیشن پہ، جی ڈی پی کے حصہ جو ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے؟ تقریباً اس کو امپروو ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے ایجوکیشن، پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے. میں تو کہتا ہوں اگر حکومت بذات خود نعرہ تو نے لگایا تھا ایجوکیشن ایمرجنسی کا، اس کے اوپر اگر صحیح طریقے سے عمل ہوتا تو میں یہ کہوں گا، اور کچھ کریں یا نہ کریں، کم سے کم زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو 5 سال ایجوکیشن کو اس پریورٹی پہ لے کے چلے جائیں. جس طریقے سے کہ حالات جنگ ہوتی ہے، آپ تعلیم کے اوپر مکمل توجہ دیں، بچوں کے اوپر توجہ دیں. ان کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر تو چاہے جیسے بھی ہے، چاہے چھوٹا سے لیول پہ ہی کیوں نہیں ہے، 8-10 کمروں میں ہی کیوں نہیں چل رہا، حالانکہ وہ اسکولنگ ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن مجبوری کے عالم میں وہ 8-10 کمروں میں بھی جو چل رہا ہے وہ ان ایکڑ سے زیادہ بہتر تعلیم دے رہا ہے جو صرف کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے گورنمنٹ توجہ دے دے کہ ہم نے ٹیچرز کے اوپر توجہ دینی ہے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے ہمارے ٹیچرز بہت بہتر تھے، خود بھی ان کی ایجوکیشن ہوتی تھی، ان کی ٹریننگز بھی ہوتی تھی، ان کی چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا تھا اور وہ مخلص بھی ہوتے تھے. اب جو ایسا نظام ہے کہ ہم نے ٹیچر کے ذمہ بہت سارے کام لگا دیے ماں سوائے ایجوکیشن کے. ان سے ایجوکیشن کا کام ہم نہیں لے رہے، دوسرے تیسرے کام ہم ضرور لے رہے ہیں. ان سے ہم سیاست بھی چلوا رہے ہیں، ان سے ہم پولیو بھی چلوا رہے ہیں، ان سے دوسرے معاملات ہم ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن ہم ان سے نہیں لے رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ٹیچرز سے جب آپ نے کہا تو میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات پرائیویٹ اسکولس میں جو ہے وہ ٹیچر بہت ان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ ایک کوالٹی والا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، اس کے لیے سلسلہ ایسا ہے کہ پہلے ہمارے ہاں سسٹم ہوا کرتا تھا ٹیچرز ٹریننگ کا، سی ٹی، پی ٹی سی، بی ایڈ، ایم ایڈ، یہ بہت اچھا سسٹم تھا. اب اس کو اتنا پیچیدہ کر ڈالا گیا کہ اب لوگ اس سائڈ پہ جا ہی نہیں رہے، کیونکہ گورنمنٹ کی اپائنمنٹ ڈائریکٹ نے کرنی شروع کر ڈالی کہ اس میں ٹیچرز ٹریننگ لازم قرار نہیں دی. حالانکہ اب بہت اچھا نظام دیا گیا ہے کہ آپ ٹیچرز کو بہت اچھے انداز سے ٹرین کر سکتے ہیں. ان کی ٹریننگ کے بہت سارے عوامل موجود ہیں، ان کو آپ ٹریننگ دیں، ان کو کوئی اپرچونیٹی دیں،
جو ٹرین ٹیچر ہے اس کے لیے کچھ علیحدہ طور پر سسٹم بنا کے دے دیں تاکہ ہر ٹیچر کوشش کرے کہ میں آگے بڑھوں. اسے معلوم ہے کہ میں ٹریننگ کروں بھی صحیح تب بھی میرے ساتھ یہی حال ہے, ٹھیک ٹھیک. اور ٹریننگ نہ کروں تب بھی میرا وہی ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے سفارش لگوا کر ہی اپنا نظام چلا لوں. ہاں اچھا سر, ایک چیز بتائیے گا, سرکاری تعلیمی نظام جو ہے وہ پورا اردو ہے, اور پھر پرائیویٹ میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ انگلش بھی ہے, اردو بھی ہے, دونوں ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے یہ تھوڑا بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے, ایک ہی ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دیکھیں ٹیلنٹ کسی لینگویج کے محتاج نہیں ہے, نہ انگلش نہ اردو نہ سندھی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ کون کون سی زبانیں پڑھ رہا ہے. آپ نے 2 لینگویج کہی ہیں, میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. ہمارا اسٹوڈنٹ انگلش بھی پڑھ رہا ہے, اردو بھی پڑھ رہا ہے, سندھی بھی وہ پڑھ رہا ہے, عربی بھی وہ پڑھ رہا ہے, اور یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں. بالکل. اب 4 زبانیں تو یہ ہو گئی, ایک زبان وہ ہے کہ جو کہ اس کی اپنی مدر ٹنگ ہے. جی. پنجابی بھی ہو سکتا ہے, پٹھان بھی ہو سکتا ہے, سرائکی بھی ہو سکتا ہے, اور بلوچی بھی, بہت ساری جو زبانیں ہیں وہ زبانیں بھی ہو سکتی ہیں. اور ایک پھر آ جاتی ہے کہ اپنی گلی محلے کی زبان بھی ہے, جی بالکل, جو کہ انٹرنیشنل ہے. تو اب بچہ کس طرف جائے, یہ ایک ڈسٹربنس ہے. اگر اس کو جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی مدر ٹنگ میں کی ہے. ٹھیک. ہم دیکھیں مختلف ممالک کی مثالیں لے لیں, چائنا کی لے لیں, جاپان کی لے لیں, ایران کی لے لیں, تو یہ تمام تر ممالک وہ ہیں جن کی اپنی ہی زبانیں ہیں, انہی میں ان کا لٹریچر ہے اور وہ ترقی یافتہ ہیں. ہم چلتے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, آج کل تو ہم نے باقاعدہ طور پر ایک سسٹم یہ کیا ہوا ہے کہ مجبوری بن گئی پرائیویٹ سیکٹر کی. کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر والا نہیں چاہتا کہ بھئی ہم آدھے تیتر رہیں آدھے بٹے رہیں. ہمارے بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو مضافاتی علاقوں میں, جو انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. ان کے آدھی بکس انگلش میں ہے آدھی اردو میں ہے. بلکہ یوں بھی ہے کہ اگر ایس ایس ٹی اور سائنس یہ 2 سبجیکٹ, ایک پیج انگلش میں لکھا ہوگا ایک اردو میں لکھا ہوگا. تو یہ ایک ہمارا فالٹ ہے, یہ قومی فالٹ ہے. اگر اس کو قومی سطح پر ایک نظام بنایا جائے, ہم پاکستان بنا ہے اور ہم نے کہا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے, لیکن اس اردو کو ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکے. تو اچھا سر, یہ سب کوشچن تو ہو گئے کچھ جو کہ کیا کہتے ہیں ایک ڈائریکٹ آپ پہ تیر ہیں, آپ لوگوں پہ لوگوں کے کوشچن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکولس کی بھی ڈیمانڈ ہیں ان چیزوں پہ, وہ کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے کور کیا جا سکتا ہے؟ اسکولس کی جہاں تک ڈیمانڈز ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں اسکول کی سطح پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایسے فیسز یہ لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں. بہت سارے بہت اچھے اچھے ہائی فائی لوگ بھی آ کر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پرائیویٹ سیکٹر کروڑوں روپے بنا رہا ہے, تو ان یہ اگر جون جولائی کی فیس اگر دے دے گا تو ان پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا. تو میں اس کے جواب میں صرف یوں کہوں گا کہ ہمارا چھوٹے لیول کے جتنے بھی اسکول ہیں, وہی پہلے والی بات, جو 5000 تک کے اسکولوں والے ہیں, یہ کوئی بھی کروڑوں پتی نہیں ہے, لاکھوں پتی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ والے ہیں, اپنا نظام چلا رہے ہیں, ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں, ایک خدمت کے طور پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. جو ہائی فائی ہیں ان کے نظام آپ کو معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے لیول پہ نہیں آتے, نہ ہی وہاں پر ہمارے گورنمنٹ ان کو چیلنج کرتی ہے. آج تک کبھی سنا ہے کہ کسی ہائی فائی اسکول کو سیل کر دیا گیا؟ اخبار کی حد تک آتا ہے, عملی طور پر نہیں آتا. لیکن بیچارہ پرائیویٹ اسکول جو چھوٹے لیول کا اسکول ہے, یہ ان کو دھمکیاں اتنی دی جاتی ہیں, ایسی لینگویج یوز کی جاتی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ جیسے کوئی ہیروئن کا کاروبار کر رہے ہوں. کوئی ایسے جو لفظ والدین, اساتذہ اور بچے کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول والوں کو یہ مافیا. کیا یہ لینگویج استعمال تعلیم دینے والوں کے لیے صحیح ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جو مافیا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, جو خدمت کر رہے ہیں ان کو
ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. میں میڈیا پہ کچھ زیادہ الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ لیٹر دیا جائے گا, کیا دھمکی آئے گی کہ ہم آپ ان کی رجسٹریشن کینسل کر دیں گے, ہم یہ سیل کر ڈالیں گے, ہم یہ بند کر ڈالیں گے, ہم ان کے خلاف FIR کاٹیں گے. جی آپ سب چیزیں کریں, لیکن کم سے کم آپ اتنا بھی تو خیال کریں کہ ہم پرائیویٹ اسکول والے کس طریقے سے ہم نظام چلا رہے ہیں, کبھی ہماری فیور میں بھی تو بات کریں. کیا ہمارے پاس ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں ایسے والدین, ایسے بچے, یقین کیجئے کئی سالوں کی فیسیں وہ نہیں دیتے اور پھر بھی ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بغیر فیس دیے, دوسرے اسکول میں چلے گئے. بہت سارے لوگ گئے, انہیں اپلیکیشن لکھ دی کہ فلاں اسکول نے مجھے تنگ کر رہے ہیں, اس کے خلاف آپ نے FIR کاٹی. کیا کسی پرائیویٹ اسکول والے کے حق میں آپ نے کام کیا؟ کیا پرائیویٹ اسکول والوں کو کوئی پرابلمز نہیں ہیں؟ کیا پرائیویٹ اسکول والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی دھمکیاں نہیں ملتی؟ کیا ان کے والدین سب اچھے ہیں؟ وہاں پر بھی ایسے بھی والدین ہیں جو کہ لاکھوں روپے ڈیوز ہیں ان کے اوپر, لیکن وہ ہمیں نہیں دیتے, وہ اسکول چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ نہیں سمجھتے یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کا ایک ٹرم جو یوز کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول مافیا, اس کے خلاف آپ نے یہ کرنا چاہیے جو اسکول اس میں انوالو ہے اس کا ڈائریکٹ نام لے کے ٹی وی پہ چلائیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو اسکول ایسا ہے, دیکھیں اگر میری غلطی ہے تو مجھے کہا جائے, میں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار ہوں, لیکن نہ کہ میری غلطی کا کوئی دوسرا ذمہ دار ہوگا. اگر میں ہوں تو میرے خلاف کارروائی کی جائے, جو سزا قانون دیتا ہے وہ دی جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, صرف اور صرف کہا جاتا ہے کہ یہ مافیا ہے, یہ غلط ہے. وہ غلط نہیں ہوتا, صرف اور صرف اس کے خلاف بات کرنے کے لیے, بات گھمانے کے لیے اس بیچارے اسکول والے کو پریشان کیا جاتا ہے. ہمارا چھوٹے لیول کا اسکول الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھے کام کر رہا ہے, خدمت سر انجام دے رہا ہے, جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. گورنمنٹ بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے, بجائے وہ ہماری ہیلپ کرنے کے, ہمارے اوپر کیچل نہ اچھالے. انہیں چاہیے کہ اگر کہیں پر ہمارے پرائیویٹ اسکول کے لوگوں کی جانچ پڑتال کرے کہ بھئی یہ والا اسکول ایسا غریب اسکول ہے, اس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, یہ ٹیچرز کی سیلری نہیں دے سکتا, تو آپ ان کے ٹیچرز کی سیلری دیں, ان کو پیکیج دیں. ہر اسکول والا آپ کے پاس نہیں جائے گا. جو مجبور ہیں, آپ بہت ساری فیکٹریز کو, کارخانوں کو, ملز کو دیتے ہیں, تو کیا ایجوکیشن یہاں پر آپ انویسٹ کریں, جو کہ آپ کا سرمایہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پہ آپ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہتر معاشرہ ملے گا, اور اس معاشرے سے پھر آپ کہیے کہ اگر آپ جب ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے. جب آپ انہیں کچھ دے نہیں رہے تو ان سے چھینے بھی نہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ کویشچن, کچھ بچے جو ہیں وہ گھروں پہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے سے تعلیمی نظام کی وجہ سے. کچھ بچے اس میں ایسے ہیں جو کہ چھوٹے بچے ہیں, اب وہ اسکول مطلب کہ 4-5 مہینے بعد آئیں گے تو ان کا دماغ بالکل خالی ہوا ہوگا, وہ سب کچھ بھول چکے ہوں گے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو کوئی میسج کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو انوالو رکھیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں؟ جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس میں تمام والدین سے بھی, اساتذہ سے بھی اور طلباء و طالبات سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ملا ہے, جو کہ ایک مصیبت کا تو ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے, لیکن اس کو ضائع مت کریں, اس سے استفادہ حاصل کریں. گھر بیٹھ کر آپ کے پاس بکس بھی ہیں, آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں, آپ کے تمام تر ٹیچرز اور اسپیشلی پرائیویٹ اسکولز ہمہ وقت تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی تمام تر چیزیں مل رہی ہیں. بہت سارے میرے دوستوں سے بات ہوئی, انہیں سب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے بچوں کو کام ڈیلی بیس پہ دے رہے ہیں. ڈیلی صبح سویرے تمام تر والدین کو میسج مل جاتا ہے کہ آج کا کام یہ ہے, تو وہ آپ بیٹھ کے وہ کام کریں. اگر کسی کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو ان کے پاس فوٹو اسٹیٹ موجود ہے, اسکول والوں سے ہارڈ کاپی موجود ہے, وہ لیں اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں. اور اس سے
किसी भी लिहाज से कोताही ना करें, क्योंकि अगर आपने कोताही कर ली तो ये जो टाइम आपका है ये बिल्कुल ज़ाय हो जाएगा। जब आप वापस आएंगे 1 जून से अगर स्कूल खुलते हैं और उसके बाद आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कोरे के कोरे हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। चलें मुस्तफ़ा शिराज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और अपना टाइम दिया हमें थोड़ा। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे तो वैसे इनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। एक सबसे अच्छी बात जो मुस्तफ़ा शिराज़ी साहब की मुझे लगी, वालिदैन यहाँ पे कोताही कर रहे हैं, वो खुद इन्वॉल्व होना चाहिए उनको बच्चों के साथ, खुद बैठ के एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, होमवर्क करवाने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि ट्यूशन पे हम इतनी फीसेस ज़ाया करते हैं, तो ये आप लोगों की खुद की गलतियाँ हैं। इस पे अगर आप लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।